السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے علاوہ باقی تمام سیاسی جماعتوں کے فنڈنگ کی جانچ پڑتال اور آڈٹ کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست پر الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی ہے۔ جے یو آئی اور ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی کی درخواست خارج کرنے کی استدعا کی ہے الیکشن کمیشن کو۔ الیکشن کمیشن میں جو سماعت ہوئی ہے، پی ٹی آئی کا موقف اس میں یہ سامنے آیا ہے کہ جی الیکشن کمیشن پر فرض ہے، پابند ہے الیکشن کمیشن کے تمام سیاسی جماعتوں کی اسکروٹنی کرے اور تمام سیاسی جماعتوں کے فنڈنگ کی آڈٹ اور جانچ پڑتال کرے۔ یہ الیکشن کمیشن کا فرض ہے اور تمام جماعتیں بھی پابند ہیں کہ وہ اپنا ریکارڈ جو ہے فنڈنگ کے حوالے سے وہ الیکشن کمیشن میں پیش کریں۔ ایم کیو ایم کا موقف یہ تھا کہ جی دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان بنی ہی 2016 میں ہے۔ پہلے تو ایم کیو ایم تھی الطاف حسین والی، لیکن ایم کیو ایم لندن الگ ہو گئی 2016 میں اور ایم کیو ایم پاکستان بن گئی ہے۔ تو 2016 سے اب 4 سال ہوئے ہیں ٹوٹل، یعنی 6 سال ہوئے ہیں۔ تو 6 سال میں 2022 تک اب ہم نے کہاں سے فنڈنگ لی؟ ہمارا ایم کیو ایم لندن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم نے تو کہیں سے فنڈنگ نہیں لی باہر سے یا کہیں سے بھی، اور نہ ہی ہمارے خلاف کوئی شکایت، کوئی کمپلین کہیں سے آئی ہے فنڈنگ کے حوالے سے یا فنڈنگ میں کوئی خرد برد کے حوالے سے، یا اور نہ ہی پی ٹی آئی کوئی متاثرہ فریق ہے۔ پی ٹی آئی متاثرہ فریق ہی نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کے خلاف جو درخواست گئی تھی وہ تو تھی ان کی ہی جماعت کے اکبر ایس بابر کی بانی ممبر کی، کہ پی ٹی آئی نے فارن فنڈنگ لی ہے اور اس میں خرد برد کی جا رہی ہے اور یہ سارے الزامات ان کے تھے، اکاؤنٹس چھپائے جا رہے ہیں، مشکوک ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، یہ الزامات تھے اور انہوں نے درخواست دی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جس پہ الیکشن کمیشن نے پھر ایکشن لیا اور انکوائری اور اسکروٹنی کمیٹی بھی بنی اور رپورٹ جاری کی، سماعتیں ہوئی۔ لیکن باقی کسی جماعت کے خلاف کوئی اس طرح سچ کوئی درخواست نہیں گئی الیکشن کمیشن میں، ما سوائے پی ٹی آئی کے، کیونکہ پی ٹی آئی کی درخواست ایم کیو ایم کے وکیل نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی اس لیے درخواست لے کر آئی ہے ہمارے خلاف کیونکہ پی ٹی آئی خود گلٹی ہے اور پی ٹی آئی کو فارن فنڈنگ ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے خلاف انکوائری ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے خلاف اسکروٹنی ہوئی ہے، جانچ پڑتال اور یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو اس کے بعد پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ بھائی ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی ڈوبیں گے۔ تو ہماری انکوائری ہوئی ہے، ہماری اسکروٹنی ہوئی ہے، فنڈنگ کی جانچ پڑتال ہوئی ہے، تو باقی جماعتوں کی کیوں نہ ہو؟ تو پی ٹی آئی صرف اس بنیاد پر ہمارے خلاف درخواست لے کر آئی ہے، باقی کہیں سے شکایت یا متاثرہ فریق بھی نہیں ہے پی ٹی آئی۔ یہ ایم کیو ایم کے وکیل کا موقف تھا۔ کامران مرتضیٰ جے یو آئی کے وکیل تھے، انہوں نے بھی یہی بات کی، انہوں نے بھی استدعا کی الیکشن کمیشن کو کہ پی ٹی آئی کی جو درخواست ہے وہ خارج کر دی جائے، مسترد کر دی جائے، کیونکہ پی ٹی آئی ایک تو متاثرہ فریق تو ہے نہیں کہ ہماری فنڈنگ کی وجہ سے جے یو آئی پی ٹی آئی متاثر ہوئی ہو۔ اکبر ایس بابر خود ایک سمجھیں ایک پارٹی تھے، پارٹی کے بنیادی ممبر تھے، بانی رکن تھے، تو انہوں نے درخواست دی تھی۔ پی ٹی آئی بھائی کوئی بنتا ہی نہیں ہے، پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی، ایم کیو ایم، ساری جماعتوں کے خلاف پی ٹی آئی نے درخواست دے دی کہ جی ان کی اسکروٹنی کریں۔ بھائی جے یو آئی کے خلاف کوئی شکایت کہیں سے، کوئی جے یو آئی کی فنڈنگ میں خرد برد کوئی گبن ہوا ہو، کسی نے باہر سے فنڈنگ لی ہو، ایسا کوئی الزام کہیں بھی کبھی بھی نہیں لگا جے یو آئی پہ، نہ الیکشن کمیشن میں، نہ میڈیا میں، تو پھر سماعت کس چیز کی؟ تو بہرحال الیکشن کمیشن ابھی سماعت کر رہا ہے، 20 تک سماعت ملتوی کی ہے، لیکن اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا ویورز کہ پی ٹی آئی کو اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی پہ الزامات لگے ہیں، پی ٹی آئی کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کی صفائی نہیں پیش کرتے، جواب نہیں دیتے، الٹا الزام لگا دیتے ہیں دوسروں پر کہ جی یہ بھی گندے ہیں، یہ بھی گندے ہیں، یہ بھی حمام میں ننگے ہیں، جی ہم تو ننگے ہیں لیکن فلاں بھی ننگا ہے، فلاں بھی ننگا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کرتی ہے۔ بھیا آپ اپنی صفائی دیں،
آپ گلٹی نہیں ہیں، آپ چور نہیں ہیں، تو آپ اپنی صفائی دیں نا۔ آپ دوسروں کے خلاف جو ہے نہ ہم خود کریں گے کچھ اور نہ کسی اور کو کرنے دیں گے، یہ روایت پالیسی اپنائی ہوئی ہے شروع دن سے پی ٹی آئی نے۔ الزام تراشی اور یہ سارا کچھ بھی اسی پالیسی کا حصہ ہوتا ہے۔ تو پی ٹی آئی اپنا کیس لڑ نہیں سکی، اپنا کیس ہار گئی، اپنا کیس جیت نہیں سکی۔ یہ پی ٹی آئی کی نااہلی ہے یا پی ٹی آئی کے گلٹی پن ہے، بظاہر گلٹی ہے پی ٹی آئی، تو ایک اپنا جو ہے کیس نہیں جیت سکی، اب دوسروں کے گلے ڈال دیا ہے کہ گلے ڈالنا چاہتی ہے، ابھی گلے ڈلا تو نہیں ہے، ایک درخواست ہے، اب اس پہ سماعت الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے، فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، پی ٹی آئی نے تو کرنا نہیں ہے، لیکن باقی کسی جماعت پہ الزام نہیں ہے۔ یہ سمجھ میں آ نہیں رہی کہ اپنی صفائی دینے کی بجائے دوسروں پر کیچڑ اچھالنا، یہ پتہ نہیں پی ٹی آئی کرنا کیا چاہ رہی ہوتی ہے۔ تو ایف آئی اے اگر فنڈنگ کی انکوائری کر رہا ہے، حکومت نے ایف آئی اے کو دیا ہے الیکشن کمیشن کا سارا ریکارڈ، الیکشن کمیشن کی رپورٹ، انکوائری رپورٹ، اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ، اب ایف آئی اے نے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں، 2-3 بندے گرفتار بھی کیے ہیں۔ حامد لاہور سے ایک گرفتار ہوئے ہیں، بانی رکن ہے پی ٹی آئی کے۔ اسی طرح کراچی میں بھی ایک پی ٹی آئی کے رہنما کے گھر پر طارق ہیں کوئی، ان کے گھر پر چھاپا مارا ہے۔ اسلام آباد میں سینیٹر جو ہے سیف اللہ نیازی، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا، ان کے گھر سے لیپ ٹاپ، موبائل اور یہ چیزیں ملی ہیں۔ اسی طرح جو عامر کیانی ہیں، مرکزی سیکرٹری جنرل رہے ہیں، مشیر صحت رہے ہیں، ان کے گھر پر بھی ایف آئی اے نے چھاپا مارا ہے۔ اب ایف آئی اے کی جو کارروائیاں تیز ہوئی ہیں تو ان کو رکوانے کے لیے بھی ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، درخواست دائر کر دی ہے، پٹیشن دائر کر دی ہے پی ٹی آئی نے کہ جی ایف آئی اے کو روکا جائے کہ ہمارے خلاف کارروائیاں نہ کرے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف چھاپے نہ مارے، گرفتاریاں نہ کرے اور انکوائری بھی بند کرے۔ ایف آئی اے کا یہ استحقاق ہی نہیں ہے، یہ اختیار ہی نہیں ہے، دائرہ کار ہی نہیں ہے، کہ دائرہ اختیار ہی نہیں ہے کہ ایف آئی اے جو ہے ہماری یا کسی بھی سیاسی جماعت کی فنڈنگ کی انکوائری کرے یا جو اسکروٹنی ہے وہ کرے، تو ایف آئی اے کو روکا جائے۔ ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے اور دوسری طرف پھر الیکشن کمیشن میں درخواست تو پہلے دی ہوئی تھی جب پی ٹی آئی کا کیس چل رہا تھا، ان دنوں میں ہی یہ بھی کیس آیا ہوا تھا، کچھ سماعتیں بھی ہوئی تھیں، اور پی ٹی آئی یہ مطالبہ کرتی رہی کہ جی جس طرح ہمارے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر سماعتیں ہو رہی ہیں، کیس سنا جا رہا ہے، اسی طرح باقی سیاسی جماعتوں کے خلاف بھی روزانہ کی بنیاد پر کیس سنا جائے اور کارروائی کی جائے تاکہ فیصلہ جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اکٹھے آئے۔ الیکشن کمیشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پی ٹی آئی کا پہلے فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک سالڈ ایک شکایت تھی پی ٹی آئی کے خلاف، اتھینٹک ایک جو شکایت تھی اور چیزیں مل بھی رہی تھیں، ثبوت بھی مل رہے تھے اور پی ٹی آئی دفاع بھی نہیں کر پا رہی تھی، تو یہ ساری چیزیں جب کلوز مل رہے تھے الیکشن کمیشن کو تو الیکشن کمیشن نے اس پہ فوکس رکھا۔ باقی کسی جماعت کے خلاف پی ٹی آئی کے علاوہ کسی نے بھی کوئی شکایت نہیں کی، کسی نے بھی کوئی درخواست الیکشن کمیشن کو نہیں دی، تو الیکشن کمیشن نے باقی سیاسی جماعتوں کو پھر پینڈنگ میں کر دیا ان کا کیس اور کہا کہ جی پہلے پی ٹی آئی کا کیس سنا جائے گا، اس کے بعد باقی سیاسی جماعتوں کا۔ تو اب الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعتیں شروع کی ہیں۔ آج جو سماعت ہوئی ہے اس میں جے یو آئی اور ایم کیو ایم نے تو درخواست دی ہے، استدعا کی ہے الیکشن کمیشن کو کہ پی ٹی آئی کیونکہ متاثرہ فریق نہیں ہے اور دوسرا ہمارے خلاف کوئی شکایت، کوئی کمپلین کہیں سے بھی کوئی نہیں آئی ماں سوائے پی ٹی آئی کے، تو پی ٹی آئی اسی لیے ہمارے خلاف کمپلین کی ہے، درخواست دی ہے پی ٹی آئی نے، کیونکہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آیا ہوا ہے، پی ٹی آئی خود گلٹی ہے، تو وہ سمجھ رہی ہے کہ بھئی ہم تو ڈوبے ہیں تو باقیوں کو بھی ساتھ لے ڈوبیں، تو اسی بنیاد پر انہوں نے درخواست دی ہے تو ان کی خارج کی جائے۔ الیکشن کمیشن دیکھتے ہیں کہ باقی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے آنے والی سماعتوں میں کیا فیصلہ دیتا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔
اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔